بائبل مقدس سے مقدس پولوس رسول کی جانب سے غلاطیوں کے نام خط 48ویں کتاب ہے۔ اس خط سے مقدس پولوس کی شخصی اور پاسبانی زندگی پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ پولوس رسول اپنی رسالت اور تعلیم کا دفاع کرتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کا اہم ترین تعلیمی اور پاسبانی مسئلہ یہ تھا کہ مومنین موسوی شریعت پر عمل کریں یا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی غلامی سے آزاد کیا اور روح القدس میں نئی زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ پولوس رسول جھوٹے استادوں اور گمراہ کرنے والے خادموں کی پیروی کرنے پر اپنے پاسبانی غصہ کا اظہار کرتا ہے اور مومنین کو سچے ایمان اور انجیل پر عمل کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: پہلے باب سے دوسرے باب میں رسالت اور تعلیم کا دفاع، تیسرے باب سے چھٹے باب میں ایمان، مسیحی آزادی اور روح القدس شامل ہیں۔ بائبل مقدس سے مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام ہے۔ یہ خط نئے عہد نامہ اور پولوس کی اہم تعلیمات، مسیح، کلیسیا، نکاح، خاندان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ افسیوں کے خط کا زور اور مرکز مسیح اور اس کی کلیسیا اور کلیسیا کے اندر اتحاد ہے۔ خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا اور اب وہ خدا کے ساتھ آسمانی جلال میں ہے۔ مسیح میں یگانگت کے وسیلہ کل انسانیت ایک ہو جاتی ہے۔ مسیح نے اپنی موت کے ذریعہ غیر قوموں اور یہودیوں کے درمیان علیحدگی کی دیوار ڈھا کر انہیں متحد کر دیا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ خدا کی روح میں ایک ہی بدن یعنی کلیسیا ہونے کے لیے چنے اور بلائے گئے ہیں۔ مسیح کلیسیا میں مختلف خدمات کے لیے فرق نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس خط کا ادبی مزاج واعظ کا سا ہے۔ خط کی ترتیب یہ ہے: پہلا باب تسلیمات و برکات، دوسرے اور تیسرے باب میں مسیح میں اتحاد اور عالمگیر رسالت، چوتھے سے چھٹے باب میں کلیسیا، نور کی پیروی اور خاندانی زندگی شامل ہیں۔ بائبل مقدس سے مقدس پولوس رسول کا خط فلپیوں کے نام۔ فلپی شہر اسکندر اعظم کے والد کے نام سے منسوب 4 صدی قبل از مسیح کا اہم ترین شہر تھا۔ یہ موجودہ مغرب یعنی یورپ میں پہلا شہر تھا جہاں پولوس رسول نے اپنے دوسرے پاسبانی سفر میں قدم رکھا اور کلیسیا قائم کی۔ یہ پولوس کی پیاری اور پسندیدہ کلیسیا تھی۔ پولوس رسول کہیں بھی اپنے شخصی جذبات، خوشی، اعتماد، دکھ، پریشانی، مایوسی، امید، پیار کا اظہار اتنی شدت سے نہیں کرتا جتنا اس خط میں۔ خط کی ترتیب یوں ہے: پہلے باب سے دوسرے باب میں مسیح خدا کا فروتن اور تابعدار خادم، تیسرے اور چوتھے باب میں مسیح میں راست بازی تسلیمات۔ بائبل مقدس سے مقدس پولوس رسول کا خط کلسیوں کے نام۔ مسیح خدا کا بھید، خدا کا بیٹا اور کلیسیا کا سر ہے۔ مسیح خداوند میں نسل اور ثقافت کے نام میں کوئی تقسیم اور تعصب نہیں۔ گمراہ کن غلط تعلیمات کے برعکس مسیح خداوند کی پیروی مسیح خداوند میں نئی زندگی گزارنے، مسیحی ایمان میں مضبوط رہنے کی اہمیت اور مسیحی خاندانی زندگی کے ضابطوں پر عمل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ موضوع کے لحاظ سے یہ خط افسیوں کے خط سے ملتا جلتا ہے۔ بے شک تعلیم وہی ہے مگر نقطۂ نظر فرق ہے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: پہلے اور دوسرے باب میں
مسیح کی تعریف، کامل قدرت اور اختیار کل۔ تیسرے اور چوتھے باب میں غلط تعلیمات، مسیح میں نئی زندگی اور تسلیمات شامل ہیں۔